برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان شریف کا دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا دہا یہ رحمت کا ہے، یعنی اس پہلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اپنے روزے دار بندوں پر اور خوب رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے تو الفاظ کے اعتبار سے رے حا میم تا، 4 حرف کا یہ مجموعہ رحمت، لیکن رحمت اتنی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جب اللہ پاک اپنی رحمت کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رحمت وہ چیز ہے، رحمت ہم لوگ چونکہ بار بار سنتے ہیں، بولتے رحمت رحمت رحمت، تو اس کی افادیت اور عظمت سے ہم وہ لوگ واقف نہیں کما حق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے نبیوں کا ذکر فرمایا سلسلہ وار۔ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے فلاں نبی کو یہ عظمت دی، فلاں نبی کو یہ کمال دیا، فلاں نبی کو یہ مقام دیا، یہ سو ہماری رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ کسی نبی کو عزت مل رہی ہے، اللہ کی رحمت، کسی نبی کو کمال مل رہا ہے، اللہ کی رحمت۔ تو جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقامات بلند عطا فرما کر رحمت سے تعبیر فرمائے ہماری رحمت ہے، اور انبیاء کرام نے بھی یہی دعائیں کی رب کی بارگاہ میں، ربنا ادخلنا فی رحمتک یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے رحمت کرنے والے مولا، رحم فرمانے والے پروردگار، ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ ربنا ادخلنا فی رحمتک، اپنی رحمت میں ہم کو داخل فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو جو رب کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اسے گھیر لیتی ہیں، قسم خدا کی اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو پہلے 10 دن جو گزرے ہیں وہ رحمت الہی کے حصول کے 10 دن تھے، اور اب 10 دن جو چل رہے ہیں، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں۔ مغفرت کے معنی ہے گناہوں کی بخشش، گناہوں سے معافی، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان ہیں،
صدیقین بھی انسان ہیں، شہداء بھی انسان ہیں، صالحین بھی انسان ہیں، تو ان کے مقامات عام انسانوں سے جدا ہیں. اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو آپ ہم مراد ہیں. حضور کی ذات نہیں، صحابہ کی ذات نہیں، اولیاء کی ذات نہیں، کیونکہ اللہ پاک ان کو محفوظ رکھا ہے. محفوظ ہے، محفوظ انل خطا، وہ تمام غلطیوں سے محفوظ ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اللہ پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا. یہ سب سے اچھا واقعہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں سب سے پیارا اچھا واقعہ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اس میں جو تفصیل بتائی گئی پورے سورے میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر، کیونکہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت لاجواب تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ماجد ہیں اپنے فرزند سے بہت محبت فرماتے تھے. فطری چیز ہے بھائی، جو چیز جو ہے اچھی ہوتی ہے سب کوئی چاہتے ہیں اسے، ہے نا؟ سب چاہتے ہیں. اپنے باپ کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے سے بڑھ کر اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے. تو بڑی محبت فرماتے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے. تو 11 بھائی ان کے اور تھے، تو 11 بھائیوں نے پلاننگ کی. یہ ہمارے باپ جو ہے ہم کو تو اتنی محبت نہیں کرتے ہیں، انہیں کو چاہتے ہیں. حسد جلن پیدا ہوگی، یہ فطرت ہے، یہ بھی انسان کی. پلاننگ کی کہ ان کو ہم لے کر جائیں گے، یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا پھر کسی کنویں میں پھینک دیں گے. یہ مشورہ ہوا 11 بھائیوں میں. تو والد کے سامنے آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے نا، ہم لوگ جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ میرے بیٹے یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا انہیں اٹھا لے جائے، بھیڑیا انہیں کھا جائے، نہیں ایسا نہ ہو. تو ان بھائیوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابا جان آپ فکر مت کریے، ہم 11 بھائی ہیں، یوسف کی بہت حفاظت کریں گے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. کتنی مکاری کی باتیں کی. باپ کو یقین آ گیا، کہا لے جاؤ میرے یوسف. اب یہ لے کر گئے جنگل میں اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا کیا کہ پیچھے سے دھکا مار کر گرا دیا. اللہ اکبر. یہ حسد جلن ہے جو یوسف علیہ السلام کو برداشت نہ کر سکے، دھکا مار کر گرا دیا. بہت گہرا کنواں تھا اور اس میں ایک زہریلا سانپ بھی تھا، بہت زہریلا سانپ. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی منڈیر سے جب دھکا مار کر گرایا اندر، ادھر رب تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو، جبریل میرا یوسف پانی کی سطح پہ پہنچنے سے پہلے اس کو اپنے پروں پہ اٹھا لینا. دیکھیے آپ کیسا انتظام ہے رب کا. جلنے والے جل رہے ہیں، مارنے والے مارنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ بچانا چاہتا ہے، اللہ پاک بچانا چاہتا ہے. تو اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، یقین رکھیے. الحمدللہ. تو جب وہ سانپ آیا قریب میں ڈسنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو، تو سیدنا جبریل نے بہت زبردست چیخ ماری. چیخا آپ نے تو چیخ کی آواز سن کر سانپ بہرا ہو گیا. تو فرشتے کی چیخ معمولی بات ہے، انسان مر جاتے ہیں. وہ سانپ بہرا ہو گیا. پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے نورانی پروں پر اٹھائے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھائی تو چل دیے کنویں میں ڈال کر. جب باپ کے پاس پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس تو کہنے لگے ہم تو اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کر گئے تھے حفاظت کے لیے،
اور ہم لوگ کھیل کود میں لگے تھے، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ان کا قمیص جو ہے نکال کر کسی جانور کے خون میں لت پت کر کے لا کے دیے، دیکھو بھیڑیا کھا گیا یوسف کو۔ مکاری دیکھیے کیسی ہوتی ہے مکاری۔ ہاں تو بہرحال اب یہ سارا واقعہ تو تفصیل سے موجود ہے۔ اب اس میں جو اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب ایک قافلہ گزر رہا تھا تو ان کو پانی کی پیاس لگی تو وہ آئے، کہا کہ بھائی کنواں ہے، پانی نکالیں گے۔ تو جیسے ہی ڈول ڈالا انہوں نے اندر، بہت بڑا ڈول پانی کے لیے، تو فرشتے نے یوسف علیہ السلام کو اس ڈول کے اندر بٹھا دیا، سمجھے آپ؟ اب جب ڈول کھینچا انہوں نے تو ایک حسین خوبصورت بے شمار جمال ٹپک رہا ہے جن کے چہرے سے، تو وہ خوش ہو گئے۔ یا بشرا ھذا غلام، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ کم سن بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ، اب اللہ پاک کیسے انتظام فرما رہا ہے۔ اب یہ گئے مصر کے بازار میں گئے، یہ قافلے والے حسین جمیل تھے، آپ کو بازار حسن میں نیلام کر دیا، بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں جہاں بڑے بڑے دولت مند لوگ آئے تھے خزانے لے کر کے، وہیں پر ایک غریب بوڑھی عورت جس کے پاس روئی کے چند گٹھے تھے، وہ بغل میں دبائے ہوئے روئی کے گھٹے، وہ جا رہی تھی بازار مصر میں، تو نوجوانوں نے دیکھا، بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آج یوسف علیہ السلام کو بازار میں نیلام کیا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، میں بھی ان کو خریدنے جا رہی ہوں۔ تو نوجوانوں نے ہنسی اڑائی، کہا بڑی بھی ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے دولت مند وزراء آئے ہیں، تم غریب بوڑھی عورت روئی کے گھٹے لے کر جا رہی ہو خریدنے کے لیے، تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا خریدو گی تم اس کو؟ کہا بڑھیا نے کیا جواب دیا، اے نوجوانوں، میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے یقین ہے کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی جب لسٹ فہرست تیار کی جائے گی، کون کون خریدنے والے ہیں، نام لکھاؤ اپنا، تو میرا بھی نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے۔ اللہ، بس میرا نام شامل ہو جائے، یہی میری لیے سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ ہم سرکار کے عاشق تو حقیقی نہیں، ہم سرکار کے مداح بھی نہیں، سرکار کے مداح تو حضرت حسان ہے، سرکار کے مداح صدیق اکبر ہے، سرکار کے مداح فاروق اعظم ہے، 1,24,000 صحابہ حضور کی تعریف کرنے والے ہیں، ہم کیا حضور کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ پاک جب لسٹ بنائے گا، تیار کرے گا، کون کون میرے حبیب کی تعریف کیا کرتے تھے ان کے نام لکھے جائیں تو انشاءاللہ ہم غلاموں فقیروں کے نام بھی اس میں شامل کر دیے۔ یہی نیت ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں سرکار؟ بڑے بڑے بزرگوں نے کہہ کر خاموشی اختیار کی، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر، یا رسول اللہ آپ کی تعریف و توصیف کرنا ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، سرکار آپ کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں آقا؟ بس ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا ہے آقا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، قابل توقیر و تعظیم ذات ہے تو آقا آپ کی ذات پاک، حضور کی ذات۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ یہ سرکار کی تعریف کرنے والے تو بے شمار گزرے ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک آئیں گے تعریف کرنے والے، تو ہم گناہگاروں کا نام بھی ان تعریف کرنے والوں کے نام کے نیچے ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے کہ سرکار کا نام لیوا، سرکار کی تعریف کرنے والا، سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں بیچا گیا، نیلام کیا گیا، تو انہیں خریداروں نے بڑی بڑی بولیاں لگائیں اور ان کو خرید لیا۔ اب واقعات گزرتے رہے، بی بی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، شادی شدہ تھی،
وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں تو وارفتہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، عاشق زار بن گئی یوسف علیہ السلام کی۔ اب دل میں کھوٹ آیا، برائی کا ارادہ ہوا۔ اپنے محل میں عزیزہ مصر کی بیوی تھی، 7 کمروں کے اندر، یعنی پہلا روم، دوسرا روم، تیسرا روم، چوتھا روم، 5واں، 6واں، 7واں، یوسف علیہ السلام کو دعوت دے کر بلایا زلیخا نے۔ آپ گئے تو اندر جیسے جیسے جاتے جا رہے ہیں، ایک عجیب محل کے جو اندر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ عجیب و غریب نقش و نگار، یعنی ایسے نقش و نگار کہ آدمی اس کو دیکھے، ان فوٹوؤں کو جو نقشے اتارے گئے تھے دیواروں پر، ان کو دیکھے تو انسان کی شہوانیت بیدار ہو جائے، ایسے مطلب واقعات کا منظر پیش کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی، بڑھتے گئے آگے، اور جیسے جیسے کمرہ پار کرتے جا رہے ہیں دوسرے کمرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، پہلے والے کمرے کو اندر سے لاک کیا جا رہا ہے، قفل ڈالا جا رہا ہے۔ پہلا کمرے کو قفل پڑ گیا، دوسرے کمرے کو پڑ گیا، تیسرا کمرہ، چوتھا کمرہ، 5واں کمرہ، 6واں، 7واں، آخری کمرہ۔ اب زلیخا جو ہے ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام، تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ زناکاری گناہ یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ زبردستی کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، حالانکہ کمرے کو لاک ہے، بہت قیمتی تالا، بڑا تالا لگایا گیا، دوڑ رہے یوسف علیہ السلام، سامنے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے زلیخا ہے۔ تو دوڑتے دوڑتے جب کمرہ کا دروازہ آ گیا تو آپ نے دیکھا یہاں تو تالا لگا ہوا، کیسے باہر نکلوں میں؟ لیکن جیسے ہی آپ اس تالے کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ پہلا کمرہ نکل گئے، دوسرا کمرہ نکل گئے، تیسرا کمرہ، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، آخری کمرے کے پاس کھول رہے تھے دروازہ کہ عزیز مصر آ گئے، انہیں زلیخا کے شوہر آ گئے۔ دیکھا تو دونوں، کہا کیا معاملہ ہے؟ تو زلیخا نے پینترا بدلا، اپنے شوہر کے سامنے کہا دیکھو یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام۔ خیر اس کی گواہیاں ہوئیں، سارے واقعات ہوئے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ 7 کمروں کے اندر اللہ کے نبی کو ایک عورت گناہ پر مائل کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ پاک ایسی فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نمائی سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے چہیتے خاص بندوں کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور انبیاء تو معصوم ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے حضور کو گناہگار لکھا، کس بنیاد پہ لکھا؟ جبکہ حضور نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بولیے نا، حضور نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اشرف علی تھانوی نے حضور کو خطا کار گناہگار لکھ دیا قرآن میں۔ سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ لکھا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محمد، اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلی پچھلی خطائیں معاف کرے۔ حضور کو خطا کار بتایا۔ اور ایک دیوبندی مولوی نے لکھا کہ اے محمد ہم نے تم کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخشے۔ تو حضور کو گناہگار بھی بتایا، حضور کو خطا کار بھی بتایا۔ تو میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کیا آپ کی معلومات میں اب تک آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے؟ کیونکہ جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ بار بار سننے کو ملتی ہے نا؟ جو چیز مشہور ہوتی ہے بار بار سننے میں آتی ہے وہ چیز۔ کیا کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا زندگی میں اپنی
کہ سرکار نے معاذ اللہ رب العالمین کروڑ مرتبہ معاذ اللہ، اربوں کھربوں مرتبہ معاذ اللہ میرے آقا نے کوئی گناہ کیا؟ ہرگز نہیں، وہ تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، اور جتنے گناہوں سے پاک انبیاء ہیں سب کے سردار میرے آقا ہیں۔ پھر کس بنیاد پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ حضور نے خطائیں کی تو اللہ نے معاف کر دیا، حضور نے گناہ کیے تو اللہ نے معاف کر دیا؟ جب گناہ ہوا ہی نہیں، خطا ہوئی نہیں، تو معافی کا کیا سوال؟ سوچیے ذرا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ قربان جاؤ میرے اعلی حضرت پر، ہمارے ایمان کی کشتی کو سنبھال لیا، ورنہ ہم بھی ڈوب جاتے۔ اشرف علی ایسے ڈوب گیا نا، ویسے ہم بھی ڈوب جاتے۔ لیکن اعلی حضرت کا احسان عظیم ہے ہم گناہگاروں پر کہ آپ نے ہم کو صحیح ترجمہ عطا کیا قرآن کا۔ کیا عطا کیا؟ سنو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے حبیب ہم نے تم کو روشن فتح دی، روشن فتح دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ بخشے تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے اگلوں پچھلوں کے گناہ۔ حضور تو ایسے اللہ کے محبوب ہیں، سرکار تو ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ پاک ان کی صورت سے، ان کی وجہ سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ حضور کے گناہ مراد نہیں ہے، حضور کی امت کے گناہ مراد ہیں، یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ اب یہ سب انگریزوں کا پیسہ کھا کر انہوں نے ترجمے میں گھوٹالا کیا ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ مہینہ 500 روپے ملتے تھے آج سے 100-150 سال پہلے، حکومت انگریز کی طرف سے 500 روپے مہینہ۔ اور میڑتا سٹی جو راجستھان میں ایک سٹی ہے، میڑتا سٹی، وہاں پر آج بھی اس خاندان کے لوگ موجود ہیں جو انگریز لوگ، ان کے خاندان کے کسی آدمی، کچھ بڑے آدمی تھے وہ عمر رسیدہ، ان کی ڈیوٹی تھی وہ انگریز گورنمنٹ میں کہ وہ پیسہ لے جا کر اشرف علی تھانوی کو دیتے تھے اور دستخط لے کر آتے۔ میڑتا سٹی راجستھان میں وہ خاندان آج ہی موجود ہے جو ان کو پیسہ پہنچاتا تھا انگریزوں کا، سمجھ گئے آپ؟ ہمارے علماء اہل سنت نے ماشاءاللہ سبحان اللہ قربان جاؤ ان کی خدمات پر، کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، اتہام نہیں کیا، کسی پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا، الحمدللہ جو حقیقت ہے بیان کیا، جو حقیقت ہے وہی بیان کیا، پورا پروف ہے۔ اور ہمارے اس مسجد میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی آتے ہیں، پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، یہاں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعہ میں، وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، وہ ہیں کانپور کے رہنے والے۔ تو اشرف علی تھانوی حیدرآباد سے، یہاں رہ کر حیدرآباد سے کانپور پہنچے اور کانپور کی جامع مسجد میں امامت خطابت کا عہدہ سنبھالا۔ تو تقریباً کئی سال تک سنی بن کر رہے، فاتحہ پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، 11ویں ہوتی تھی، 12ویں ہوتی تھی، لوگوں کو اپنے قریب کر لیا اشرف علی تھانوی نے، خوب قریب کیا، محبت عقیدت عطا کر دی ان کو، پورے چاہنے والے لوگ ہو گئے مصلیان مسجد۔ جب دیکھ لیا کہ پورے لوگ میرے گرویدہ ہو گئے ہیں تو اب اپنا اندر کا راز باہر نکالا، کہا کہ رے بھائی اب تک میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن یہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھتا تھا سلام پڑھنا شرک ہے، یہ کرتا تھا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں تم بھی توبہ کر لو۔ یہ دھوکے بازی کا کام کیا وہ صاحب جو اس مسجد کے متولیوں کے خاندان میں سے یہ ہمارے پاس آتے مسجد میں، انشاءاللہ آج شاید وہ نہیں آئے ہیں، میں کسی وقت آپ کے سامنے کھڑا کروں گا، ان کو بتاؤں گا میں، اور ان سے اقبالی بیان دلواؤں گا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے متولی تھے مسجد کے، اور اس مسجد میں انہوں نے یہ گیم کھیلا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اندر باہر ایک نہیں ہے معاملہ، کچھ باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. سمجھ گئے؟ تو ہم کسی کے پیچھے بلا وجہ کے نہیں پڑتے ہیں بھائی، ہم کو اپنا ایمان عقیدہ پیارا ہے. ہم اپنی قوم کو ایمان و عقیدے کی حفاظت کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسوں کے ساتھ مت رہو، ایسوں کی صحبت میں مت رہو جس سے ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے، ہے نا. کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان سلامت رہے گا تو آدمی جنت میں جائے گا، ایمان سلامت رہے گا تو نماز ہوگی، ایمان سلامت رہے گا تو روزہ مکمل ہوگا، ایمان سلامت رہے گا تو حج ہوگا، ایمان سلامت رہے گا تو آپ کی زکات ادا ہوگی. اگر ایمان ہی سلامت نہ رہا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. رب کی بارگاہ میں عاملۃ الناصبہ، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا عاملۃ الناصبہ، محنت تو کرتے ہیں لیکن محنت ان کی اکارت ہے. سمجھے آپ؟ تو اس لیے آج جمعہ کے مبارک موقع پر آپ کے سامنے جو حقائق کا اظہار میں نے کیا ہے اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیے، اور ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. الحمدللہ پورے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، الحمدللہ ثبوت وقت پہ پیش کریں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ آج زمانے میں جو حالات بدلتے جا رہے ہیں اور نئے نئے طریقے، نئی نئی باتیں عوام کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو کیا آتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے بندے بیچارے رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی آمد کا انتظار اس لیے کرتے ہیں تاکہ موقع کا فائدہ اٹھا لیں. اور مسجدوں میں جب لوگ زیادہ آنے لگتے ہیں تو مسجدوں میں یہ لوگ بھی گھس پیٹ کر اپنے غلط عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ایک صاحب بچے نے فون بھی کیا تھا مجھے اور ہمارے حافظ صاحب نے یہ بتایا کہ معین باغ میں ایک مقرر کو بلایا گیا مسجد میں جس نے حضور کی شان میں توہین کی، تقریر میں توہین کیا. ان کا کام ہی وہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کیا. وہاں جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈال دیا جائے، مسلمان متحد نہ رہیں. ایک محلے میں، ایک بستی میں کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہیں. کوئی تبلیغی جماعت میں، کوئی مودودی جماعت میں، کوئی اہل حدیث جماعت میں، بولو بڑھ گئے نا سب. ہم نہیں بڑھے. ہم پہ الزام مت لگاؤ اہل سنت و جماعت الگ جماعتیں نہیں. سرکار کے زمانے سے یہی جماعت آ رہی ہے، اہل سنت و جماعت آ رہی ہے. تم کٹ کے گئے اس کے اندر سے، تم الگ ہوئے اس کے اندر سے، ہم الگ نہیں ہوئے. ہم تو اپنے کھوٹی پہ بیٹھے ہوئے. ہم پہ الزام مت دھرو. تم نے فتنے پیدا کیے، تم نے اختلاف کیا. فاتحہ سے تم نے اختلاف کیا، ہم نے نہیں کیا. سلام سے تم نے اختلاف کیا، ہم نے نہیں کیا. 11ویں 12ویں سے تم نے اختلاف کیا، ہم نے نہیں کیا. حضور کے علم غیب کا انکار تم نے کیا، ہم نے نہیں کیا. ہم نے حضور کی نورانیت کا انکار نہیں کیا، تم نے کیا. یعنی مطلب یہ کہ جتنے عقائد اسلام ہیں ان عقائد اسلام حقانیہ سے تم نے انکار کیا، ہم نے انکار نہیں کیا. تو تم ہم سے الگ ہوئے، ہم تم سے الگ نہیں ہوئے. ہم تم سے الگ نہیں ہوئے ہیں بلکہ تم ہم سے الگ ہوئے ہو اور اپنی جماعت الگ بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا. بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے نا. یہ مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار سحری بھی کھاتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل روح ایمان جو ہے وہ محبت رسول، یہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہے؟ حضور سے محبت کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ راحت ہے. ہم حضور کی محبت اپنا کر راحت میں رہتے ہیں الحمدللہ. تم کو کیوں تکلیف ہوتی حضور کی محبت سے؟ کیوں بلا وجہ کے حضور سے ناراض رہتے ہو، حضور کی دشمنی میں رہتے ہو، حضور کی شان گھٹانے میں رہتے ہو؟ کیا بگاڑا حضور نے تمہارا؟ کیا نقصان پہنچایا حضور نے تمہارا؟ ارے حضور کا پورا خاندان تو اپنے نانا جان کی امت کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنے گلے کٹوا دیے، اپنے بچوں کو کٹوا دیا. کیوں کٹایا؟ اسلام کی تابندگی کے لیے، امت محمدیہ کی حفاظت کے لیے. کیا احسان بھول گئے؟ بھول گئے احسان؟ تمہارے مولویوں نے چند الٹی پلٹی کتابیں لکھی تو اسی کو لے کے ناچتے رہتے ہو. حضور کے نام کے ساتھ اتنے القاب نہیں جوڑتے، اتنے اپنے مولویوں کے ساتھ القاب جوڑتے ہیں یہ لوگ. دیکھو ان کے مولویوں سے محبت ہے، حضور سے محبت نہیں.
اب میں کیا کیا فرق بتاؤں آپ کو. بہرحال وقتاً فوقتاً یہ فقیر تو آپ کے دل میں لاتا ہی ہے تمام باتیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ سے میں اتنا کہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ جانے ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ یہ جانے ایمان ہے, یہ روح ایمان ہے, اصل ایمان ہے. اس محبت کو سنبھال کر رکھو. کوئی کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو, کتنا ہی بڑا اثردار ہو, کتنا ہی بڑا وہ منصب اور عہدے پر فائز ہو, اگر وہ آپ کو وہابیت کی تعلیم دیتا ہے تو آپ اس سے اتنی نفرت کرو جیسے دودھ میں گری ہوئی مکھی سے آپ نفرت کرتے ہیں. دودھ میں مکھی اگر گر جائے تو الائچی سمجھ کے کھول کے نہیں پی جاتے ہیں, بلکہ مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں. آپ جیسے پھینکتے ہیں نا, ایسے ہی اس کی عزت و عظمت کو دل سے نکال کے پھینک دو. یہی اعلی حضرت ہے. یہ ہے ایمان کے تقاضے. ان کی محبت نہیں اپنائی جائے گی جو سرکار کی تعظیم نہیں کرتے. ہم اس کو چاہیں گے جو سرکار کا چاہنے والا ہے. ہم اس کی محبت اپنائیں گے جو سرکار سے محبت کرنے والا ہے. جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. اور یہ بات شروع ہوئی تھی کہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرو, مغفرت حاصل کرو, رب سے دعائیں مانگو. اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. حضور کے وسیلے سے, سرکار مدینہ علیہ السلام کے وسیلے سے گناہوں کی معافی طلب کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, ولو انہم ظلموا انفسہم, اپنی جانوں پر یعنی گناہ کر بیٹھے, ظلم کر بیٹھے, جاؤوک, محبوب تمہاری بارگاہ میں آئے, تمہاری بارگاہ میں آئے, فاستغفروا اللہ, تمہاری بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں, لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. یہ ضابطہ اصول بتایا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی طلب کرو اللہ سے. اب حضور کی بارگاہ تو یہاں نہیں ہے, حیدرآباد میں, مدینہ شریف میں ہے. کیسے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم فوراً جہاز کا ٹکٹ خرید کے پہنچ جائیں مدینہ شریف. پھر اس کے لیے بھی ویزا کا انتظام کرنا پڑتا ہے, ویزا ملے نہ ملے وہ الگ باتیں ہیں. اب تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب گناہ معاف کرانا ہو تو حضور کی بارگاہ میں آئیں, رب نے فرمایا. لیکن اب جائیں کیسے رسول حضور کی بارگاہ میں؟ اتنا تو ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں کہ جب چاہے جب حضور کی بارگاہ میں جا کے وہاں معافی طلب کریں. تو اب کیسے معافی ہو؟ پھر ایسے ہی لٹکتے رہ جائیں؟ کہا نہیں, میرے غلاموں ناراض مت ہو, مایوس مت ہو. میرے نائبین جو ہے نا, میرے نائبین پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے ہیں. میرے کسی بھی نائب کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں آ کر گناہوں کی مغفرت کا سوال کر لو, تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. اور حضور کے نائبین کون ہیں؟ کہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب حضور کے نائبین ہیں. جو بابا شرف الدین قبلہ کے قریب رہتے ہیں, چلے جائیں بابا کی بارگاہ میں. آپ حضور کے نائب ہیں. سرکار میں گناہگار ہوں, میں گناہوں سے مغفرت طلب کرنے آیا ہوں, آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بابا یوسفین شریفین کی بارگاہ میں جائیے, بابا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جائیے, نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائیے, بندہ نواز کی بارگاہ میں جائیے, غریب نواز کی بارگاہ میں جائیے. جو ولی آپ کے قریب ہے وہاں چلے جائیے. وہی نائب رسول ہیں, نائب مصطفیٰ ہیں. تو ان کی بارگاہ میں آنا وہ یا رسول کی بارگاہ میں آنا. کتنا پیارا اصول اللہ نے ہم کو دیا, غور کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں بتایا ہمیں کہ میرے گناہگار بندو جب تم سے گناہ ہو
تو گناہ معاف کرانا ہو تو کعبے کے پاس آؤ. جب بھی گناہ معاف کرانا ہے کعبے کے پاس آؤ، یہ نہیں فرمایا. اگر ایسا ہوتا تو کعبہ تو دنیا میں ایک ہی ہے، کوئی کعبے کا نائب نہیں ہے، کعبے کا نائب نہیں ہے. تو کہاں جاتے ہم؟ بجائے کعبہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتے تھے گناہوں کی معافی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اب محبوب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے، محبوب کے نائبین کی بارگاہ ہے، ان کی بارگاہ میں چلے آؤ، وہاں آ کر گناہوں کی مغفرت کا سوال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. یہ ضابطہ اصول قاعدہ قانون. تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. تو یہ مہینہ رمضان شریف کا دیکھتے دیکھتے 10 دن ہو گئے. دیکھیے آپ، اندازہ نہیں تھا کہ اتنے جلدی گزر جائیں گے 10 دن، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ آج 11واں روزہ چل رہا الحمدللہ. اور دیکھتے دیکھتے یہ بھی 10 دن پورے ہوں گے، پھر آخری دہا شروع ہو جائے گا، پھر رمضان کا مہینہ رخصت ہو جائے گا. تو عزیزان ملت، جو بھی وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کریں، ذخیرہ نیکیوں کا جمع کریں، اچھے اعمال کریں، غریبوں کو کھلائیں، روزے داروں کو افطار کرائیں، سحری کرائیں، اور محتاجوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں. آپ ان کو غذا پہنچائیے، کپڑا پہنچائیے، جو ان کی حاجت کی چیزیں ان تک پہنچائیے. انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. ضرورت ہے اس بات کی، مستحقین تک اپنی رقم پہنچائیے. مستحقین، یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، یہ تو کہیں سے بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو عزت کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. عزت بہت پیاری ہے ان کو. تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے آپ. کون کون لوگ ہیں محلے میں، ہمارے اطراف و اکناف میں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، جو بہت ہی غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. کون ایسے لوگ ہیں؟ تلاش کریے، اور تلاش کر کے آپ ان کو لے جا کر خود پہنچائیے. یہ بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. دیکھیے، سخی 2 قسم کے ہوتے ہیں. سخی، سخاوت کرنے والے. ایک سخی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دروازے پر فقیر آیا تو خیرات دیتا ہے نا، یہ بھی سخی ہے. اور دوسرا سخی وہ ہے جو خود فقیر کے پاس جا کر خیرات کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سخیوں میں کون سا سخی اچھا ہے؟ جو بلا کر دے یا خود جا کر دے؟ الحمدللہ خود جا کر دینے میں بڑا ثواب ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی پیاس لگی ہو تمہیں تو کنویں کے پاس جاؤ، کنواں تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا. بات صحیح ہے، کنواں ہمارے پاس نہیں آئے گا، لیکن ہم کو پیاس بجھانا ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑے گا. بے شک کنواں بھی سخی ہے اور دریا بھی سخی ہے. کنواں بلا کر پیاس بجھاتا ہے، دریا بہ کر پیاس بجھاتا ہے. کعبہ بھی سخی ہے، قرآن بھی سخی ہے. کعبہ بلا کر خیرات کرتا ہے، قرآن آ کر خیرات کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو دونوں سخی عطا فرمائے، بلا کے دینے والا بھی عطا فرمایا، خدا کے دینے والا بھی عطا فرمایا. تو ہم اب اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل پیرا ہو، اور کوئی دروازے پر آ جائے تو اس کو بھی خالی ہاتھ مت بھیجو، اسے بھی خیرات کر دو اور خود جا کر بھی دے دو، تاکہ کعبے کی سنت بھی پوری ہو جائے اور قرآن کی سنت بھی پوری ہو جائے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اہل سنت میں جو تعمیری کام چل رہے ہیں، آپ اس کام میں بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ الحمدللہ کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں، کوئی باہر سے امداد بھی نہیں آتی ہے، اور کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں جو بڑی رقم ہم کو مل جائے. بس اپنے ہی احباب اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 5000، کوئی 11000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 25,000. اللہ جس کو جتنی توفیق دیا، معاملہ ایسا ہزاروں میں ہی چلتا ہے. اور بہت کم ایسے بندے ہوتے ہیں جو 1 لاکھ کی رقم اس کام میں لگاتے ہیں یا 2 لاکھ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، اسے انگلی پہ گن سکتے ہیں. اب زیادہ تر جو ہے 1000 کا ہی معاملہ ہے. تو آپ سے میری گزارش اتنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی خرچ کریں گے، اللہ پاک اس کا 70 درجہ زیادہ ثواب آپ کو دے گا. جیسے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں پر آئے، تو جمعہ تو ایک ہی ہے آج کا، بولیے
جمعہ کی نماز ایک ہی نماز ہے، خطبہ بھی ایک ہی ہے، لیکن یہ خطبہ اور جمعہ کی نماز جو آپ رمضان کے مہینے میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ ایک نماز جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ 70 نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب پائیں گے۔ آپ خطبہ نہیں سن رہے ایک جمعہ کا بلکہ 70 خطبہ سننے کا ثواب پائیں گے۔ یہ مہینے کی فضیلت ہے۔ جو بھی آپ جس میں نیک عمل کریں گے 70 کا ثواب، 1000 دیں گے تو 70,000 کا ثواب، لاکھ دیں گے تو 70 لاکھ کا ثواب۔ کتنا فائدہ ہے نا؟ بولیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ ہمیشہ مرکز کا خیال کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، اور جو ضرورت ہے مرکز کے اس کام کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے بہت دنوں سے پینڈنگ چل رہا مسئلہ، یہ بہت دنوں سے ہمیں کہتے ہی بھی شرم آتی بار بار، لیکن کیا کریں، نہ کہیں تو کیسے کام پورا ہوگا، کہیں گے نہیں تو معلوم کیسے آپ کو ہوگا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی پلر تو کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی ادھورے ہیں، اور انشاءاللہ پلر کا کام تو ہو جائے گا، پورے ریس ہو جائیں گے پلر، اتنا پیسہ تو ہے الحمدللہ، لیکن اب چھت ڈالنے کے لیے، روف ڈالنے کے لیے سرمایہ نہیں۔ تو رمضان شریف میں آپ کی خصوصی توجہ اگر ہو جائے اس جانب تو انشاءاللہ ہماری آپ کی بیٹیاں بہویں، ہماری آپ کی ماں بہنیں انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گی، عالم دین بنے گی، دین کا علم دنیا کا علم دونوں ملیں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے میری ادباً گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں جو آپ کے اہل ثروت لوگ ہیں ان کو توجہ دلائیے، اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی، وہ زکوٰۃ میں غریبوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری زکوٰۃ کی رقم لا کے یہاں جمع کرا دی جائے، غلط بات ہے۔ اولین حقدار جو ہے زکوٰۃ کے رشتہ دار ہیں اپنے، کون ہے؟ حق بولتا ہوں الحمدللہ۔ میں ان مولویوں میں نہیں ہوں جو اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں فلاں ادارہ اولین حقدار ہے۔ ارے کیسا ہوا ادارہ حقدار؟ اولین حقدار تو رشتہ دار ہے، قرآن کہتا ہے اولی القربا، قرابت دار پہلے تمہارے زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ غریب سگا بھائی ہے پہلے اس کو زکوٰۃ دو، سگی بہن غریب ہے اس کو زکوٰۃ دو، ہے نا؟ بھائی کو، بہن کو، جو غریب ہے تمہارے خاندان میں ایسے افراد کو زکوٰۃ دو۔ ہاں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اماں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو پہلے حقدار تو یہ ہے بیچارے غریب رشتہ دار۔ اب الحمدللہ خاندان میں کسی کا ایسے ہوتا، سب کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ حضرات اپنے محلے میں تلاش کیجیے کون غریب لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ پھر یہ دیکھیے کہاں اپنے سنی مدارس چل رہے ہیں جہاں غریب بچے کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے اہل سنت و جماعت کے اداروں کو آپ مدد کیجیے، کیونکہ سنی مدرسوں کو مدد کرنے سے ہی اللہ پاک آپ کو ثواب دے گا۔ جو آپ جانتے ہیں یقیناً کہ یہ اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں اور ان کی مدد کیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بدبودار وہابی بدعقیدہ مدرسے والوں کی آپ نے مدد کر دی، چندہ دے دیا یا زکوٰۃ دے دی، تو آپ کی نہ زکوٰۃ ادا ہوئی نہ ہی چندہ ادا ہوا، بلکہ الٹا آپ عذاب کے حقدار ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ ثواب کمانا ہے تو سنی اداروں کو آپ دیجئے، کیونکہ اہل سنت و جماعتی آپ کے زکوٰۃ، فطرہ اور صدقات کے یہی صحیح حقدار ہیں۔ بہرحال جو بھی حضرات نے تعاون کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا ہدیے کی صورت میں، یہ فقیر دعا کرتا ہے آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ کے دین و دنیا میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک مرکز اہل سنت کا جو کام چل رہا ہے بچیوں کے مدرسے کی تعمیر کا، مولا تعالیٰ اس کام میں آسانی عطا فرما دے اور یہ کام جلد سے جلد مکمل فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین۔